اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب لوح و قلم از حضور قلندر بابا اولیاء، آج صفحہ نمبر 91 اس میں نسبت کا بیان ہم پڑھیں گے، نسبتوں کا بیان پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد، تبع تابعین کے بعد، بعض نامور اولیاء کرام نے انہوں نے قرب نوافل کے ذریعے وصول اللہ، یعنی اللہ تک واصل ہونے کی یا اللہ تک پہنچنے کی راہیں تلاش کرنے میں اختراعات کی، کئی طرزوں میں طرزیں بنائیں اور وہ ربط تلاش کیا جس کو علمی ربط کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے جاننے میں ان لوگوں نے انہماک حاصل کیا اور پھر ذات کو سمجھنے کی قدریں قائم کی، یعنی اس کو شعوری طور پہ اللہ کی صفات کو جاننے میں انہماک پیدا کیا اور پھر ذات کو سمجھنے کی قدریں قائم کیں اور اس کا نام نسبت علمیہ رکھا۔ اور یہ کام جو تھے، یہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ معین الدین چشتی ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان قدروں کو قائم کیا یا طریقے ایجاد کیے، اور اس کو نسبت علمیہ کہا گیا۔ یہ قرب نوافل کے راستوں میں سے ہوتا ہے، اور یہ راستہ یا نسبت جذب کے راستے یا نسبت سے الگ ہوتا ہے، اسی لیے اسے قرب نوافل کہتے ہیں۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی اور حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ جذب کی راہوں سے اس دور کے کم لوگ روشناس ہوئے، یعنی اس دور کے یہ سارا دور جو ہے یہ نسبت علمیہ پہ زور رہا۔ صرف 2 بندوں کے نام ملتے ہیں جنہیں نسبت جذب سے روشناسی ہوئی۔ تو نسبت کا بیان فرماتے ہیں کہ نسبت اویسیہ کا انکشاف پہل حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے طریق میں ہوا، جس کی مثال پانی کے ایسے چشمے سے دی جا سکتی ہے جو کسی پہاڑ کے اندر یا کسی میدان میں یکا یک پھوٹ پڑے اور کچھ دور بہہ کر پھر زمین میں جذب ہو جائے، اور مخفی طور پر زمین کے اندر بہتے بہتے پھر کسی جگہ فوارہ صفت پھوٹ نکلے۔ علی ھذا القیاس حضرت غوث الاعظم کے بعد یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے۔ لوگ اسی نسبت کو نسبت اویسیہ کہتے ہیں۔ اس نسبت کا فیضان مخفی طور پر یا تو ملائے اعلیٰ کے ذریعے ہوتا ہے یا پھر انبیاء کرام کی ارواح کی معرفت یا قرب فرائض کے اولیاء سابقین کی روحوں کے واسطے سے ہوتا ہے۔ یہ نسبت اویسیہ کا نام جو ہے یہ حضرت اویس کرنی کی نسبت سے ہے، یا ان کے نام نامی پہ اس نسبت کا نام رکھا گیا، کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہری طور پر یعنی فزیکلی ملاقات نہیں کر سکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے ذوق اور شوق اور شغف کا یہ عالم تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مقدس سے براہ راست مستفید ہوئے۔ تو اس نسبت کا فیضان مخفی طور پر یا تو ملائے اعلیٰ کے ذریعے ہوتا ہے یا انبیاء کرام کی ارواح کی معرفت ہوتا ہے یا قرب فرائض کے اولیاء سابقین کی روحوں کے واسطے سے ہوتا ہے، یعنی یہ روحانی درجے کی نسبت ہے۔ دوسری نسبت سکینہ ہے۔ یہ نسبت اول جذب، پھر عشق اور پھر سکینہ کی نسبتوں کے مجموعے پر مشتمل ہے۔ سکینہ وہ نسبت ہے جو اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو حاصل تھی۔ یہ نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ذریعے نور نبوت کے حصول سے پیدا ہوتی ہے، یعنی نسبت سکینہ
اول جذب، پھر عشق، پھر سکینہ، یہ بذات خود 3 نسبتوں کا مجموعہ ہے، اور یہ وہ نسبت ہے جو اکثر صحابہ کرام کو حاصل تھی، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ذریعے نور نبوت کے حصول سے پیدا ہوتی ہے۔ اب نسبت عشق کیا ہے؟ نسبت عشق یہ ہے کہ جب قلب انسانی میں، یعنی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسان کا ہجوم ہوتا ہے، اور انسان قدرت کے عطیات میں فکر کرتا ہے، یعنی شکر گزاری اس کے اندر بھر جاتی ہے، ممنونیت اس کے اندر بھر جاتی ہے، تو ہجوم ہوتا ہے، اس وقت نور اللہ کے تمثلات بار بار طبیعت انسانی میں موجزن ہوتے ہیں۔ جب انسان شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ کے نور کے تمثلات طبیعت انسانی میں موجزن ہوتے ہیں، یعنی موج در موج اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں سے اس نسبت یا نسبت عشق کی داغ بیل پڑ جاتی ہے، اس ربط یعنی نسبت عشق کی داغ بیل پڑ جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ اس نسبت کے باطنی انہماک کی کیفیتیں رونما ہونے لگتی ہیں، یعنی پھر آہستہ آہستہ اس نسبت کے جو باطنی انہماک ہے، یعنی اندر داخل میں جو انہماک ہوتا ہے، اس کی کیفیتیں رونما ہوتی ہیں، اور پھر ان لطیفوں یا روشنیوں کے دائروں پر جو انسانی روحوں کو گھیرے ہوئے ہیں، روشنی کا رنگ چڑھنے لگتا ہے، یعنی ان دائروں میں انوار الہیہ پے در پے پیوست ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح نسبت عشق کی جڑیں مستحکم ہو جاتی ہیں، یعنی گویا آپ غور کریں کیا ہو رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کے احسانات کا فہم میں تکرار ہوتی ہے، قدرت کے عطیات میں فکر کرتا ہے، تو اللہ کے نور کے تمثلات طبیعت انسانی میں جاری ہو جاتے ہیں یا موج در موج اٹھتے ہیں، تو اس سے نسبت عشق کی جڑیں مستحکم ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی نسبت کا تیسرا جزو نسبت جذب ہے۔ یہ وہ نسبت ہے جس کو تبع تابعین کے بعد سب سے پہلے خواجہ بہاء الحق والدین نقشبندی نے نشان بے نشانی کا نام دیا۔ اسی کو نقشبندی جماعت یادداشت کا نام دیتی ہے۔ اب یہ یادداشت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا پروگرام ہے، جو اللہ کے ذہن میں جس طرح سے موجود ہے، اسی کو یادداشت کہا گیا ہے۔ تو جب عارف کا ذہن اس سمت میں رجوع کرتا ہے جس سمت میں ازل کے انوار چھائے ہوئے ہیں اور ازل سے پہلے کے نقوش موجود ہیں، یعنی جب عارف کا ذہن اس سمت میں رجوع کرتا ہے یا راغب ہوتا ہے یا اس طرف متوجہ ہوتا ہے جہاں سے چیزوں کا آغاز ہوتا ہے، ازل کے انوار چھائے ہوئے اور ازل سے پہلے کے نقوش موجود ہیں، یعنی ازل کسی چیز کے جاری ہونے سے یا شروع ہونے سے پہلے جو نقوش تھے وہ اس کے ذہن میں واضح ہونے لگتے ہیں۔ تو پھر یہی نقوش عارف کے قلب میں بار بار دور کرتے ہیں، اور صرف وحدت فکر عارف کا احاطہ کر لیتی ہے، یعنی پھر وحدت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کے پروگرام کا یکجائی کا جو پورا پروگرام ہے وہ عارف کی فکر کا احاطہ کر لیتی ہے، عارف کی فکر پہ حاوی ہو جاتی ہے، اور ہر طرف ہوئیت کا تسلط ہو جاتا ہے۔ پھر جو کچھ ہے اس کا تسلط ہو جاتا ہے۔ یہاں سے اس نسبت کی شعائیں روح پر نزول کرتی ہیں۔ جب عارف ان میں گھر جاتا ہے اور کسی طرف نکلنے کی راہ نہیں پاتا تو عقل و شعور سے دستبردار ہو کر خود کو اس نسبت کی روشنیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے جذب ہونا، یہ ہے کہ آدمی شعور سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہوئیت کا تسلط ہونے سے وہ جو چیز جیسے ہے
وہ ایز اٹ از، اس میں اس کی اپنی کوئی رائے، کوئی مرضی، کوئی چیز شامل نہیں رہتی۔ حضور کلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ اب ہم تنزلات کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ اس نسبت کی حقیقت واضح ہو جائے۔ یعنی یہ جو نسبتیں بیان ہوئی ہیں، نسبت علمیہ اور پھر نسبت جذب، اور پھر آگے جو ان کی ذیلی قسمیں نسبت اویسیہ اور نسبت سکینہ اور نسبت عشق جو ہے، یہ ان کے فرق کی یا ان کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اب تنزلات کا تذکرہ آئے گا۔ تنزلات جو ہیں وہ 6 ہیں۔ جلی تنزلات 3 ہیں، اور ان تنزلات میں ہر جلی تنزل کے ساتھ ایک خفی تنزل بھی ہے۔ یعنی جلی تنزلات جلی اور خفی، جلی کا مطلب روشن اور خفی کا مطلب چھپے ہوئے۔ ہر جلی اور خفی تنزل کے ساتھ ایک ورود یا ایک شہود کا تعلق ہے۔ یہ جلی اور خفی تنزل مل کر ورود یا شہود بنتے ہیں۔ پہلا جلی تنزل سر اکبر ہے، پہلا جلی تنزل سر اکبر ہے۔ یہ پھر 3 اصطلاحات آ رہی ہیں، سر اکبر، روح اکبر اور شخص اکبر۔ تو پہلا جلی تنزل جو ہے یہ سر اکبر ہے، سر کہتے ہیں راز کو، سب سے بڑا راز۔ اور دوسرا جلی تنزل روح اکبر ہے، یعنی پھر سب سے بڑی روح، یعنی سر راز کی روح کیا تھی۔ اور تیسرا جلی تنزل شخص اکبر ہے، یعنی وہ مشخص ہو گیا، تشخیص ہو گئی، اس کی وہ چیز سامنے آ گئی۔ تو شخص اکبر اس مظہر کا نام ہے جس کو کائنات کہتے ہیں۔ اب یہ 3 چیزیں یعنی سر اکبر، روح اکبر اور شخص اکبر، یہ جلی تنزلات ہیں، اور ان کے ساتھ 3 خفی تنزلات بھی شامل ہیں۔ لیکن شخص اکبر اس مظہر کا نام ہے جس کو کائنات کہتے ہیں، یعنی پوری کائنات گویا شخص اکبر ہے۔ شخص کا مطلب جس کی تشخیص ہو سکے، شخص وہ جس کی شخصیت ہو۔ اسی کائنات کو مادی آنکھ دیکھتی ہے اور پہچانتی ہے۔ کائنات کی ساخت میں یعنی کائنات کی بناوٹ میں بساط اول یعنی پہلی بنیاد جو ہے وہ روشنی ہے جس کو قرآن پاک نے ماء یعنی پانی کے نام سے یاد کیا ہے۔ موجودہ دور کی سائنس میں اس کو گیسز کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ جس کو قرآن نے پانی کہا ہے یا ماء کہا ہے، یہ اصل میں آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو وہ پانی کو H2O کہتے ہیں، یعنی ہائیڈروجن 2 حصے اور 1 حصہ آکسیجن، تو 2 گیسوں کا مرکب ہے۔ تو موجودہ دور کی سائنس میں اسی کو گیسز کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور پھر ان ہی صدہا گیسوں کے اجتماع سے اولاً جو مرکب بنا اس کو پارا یا پارے کی مختلف شکلیں بطور مظہر پیش کرتی ہیں۔ یعنی صدہا گیسوں کے اجتماع سے، یہ گیسز جب سینکڑوں گیسز مجتمع ہو جاتی ہیں، ایک جگہ جمع ہوتی ہیں، تو ان کے مرکبات سے جو اول مرکب بنتا ہے اس کو ہم مرکری کہتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ مرکری کیوں کہا، پارا کیوں اسے کہا؟ کیونکہ وہ ہر چیز کو ریفلیکٹ کر رہا ہے، وہ خود کسی چیز کو اپنے اندر جذب نہیں ہونے دیتا، بلکہ وہ سارا گیسز کا مجموعہ ایک ایسی سطح کی تخلیق کرتا ہے جہاں سے چیزیں منعکس ہوتی ہیں۔ پھر یہ پارا اور پارے کے تمثلات جو ہیں یا مختلف شکلیں، اس میں پانی بھی یہی کرتا ہے، پانی کی سطح جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے، اسی طرح ہیرے کی سطح بھی کرتی ہے، تو یہ سارا پارے کے تمثلات کہلاتے ہیں۔ تو ان ہی مرکبات کی بہت سی ترکیبوں سے مادی اجسام کی ساخت عمل میں آتی ہے، پھر انہی کمپاؤنڈز کی بہت ساری کمپوزیشنز ایسی ہیں جن سے مادی اجسام کی ساخت یعنی بناوٹ عمل میں آتی ہے، اور انہی مادی اجسام کو موالید ثلاثہ یعنی حیوانات، نباتات اور جمادات کہتے ہیں، اور تصوف کی زبان میں
ان گیسوں میں سے ہر گیس کی ابتدائی شکل کا نام نسمہ ہے۔ اب یہاں سے اس کو سمجھ لیجئے کہ نسمہ کا لفظ جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ ہر گیس کی ابتدائی شکل کا نام نسمہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں نسمہ حرکت کی ان بنیادی شعوں کے مجموعے کا نام ہے جو وجود کی ابتدا کرتی ہیں۔ یہ ہے جی نسمہ کی اصل ڈیفینیشن، کہ نسمہ حرکت کی ان بنیادی شعوں کے مجموعے کا نام ہے جو وجود کی ابتدا کرتی ہے۔ اب حرکت، اس جگہ ان لکیروں کو کہا گیا ہے جو خلا میں اس طرح پھیلی ہوئی ہیں کہ نہ تو ایک دوسرے سے فاصلے پر ہیں نہ ایک دوسرے میں پیوست ہیں۔ یہاں پہ لفظ لکیروں کے بجائے شعائیں اگر کہا جائے تو بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، لیکن یہ چونکہ گرافیکلی دکھانا مقصود ہے، لہٰذا حضور قلندر بابا اولیاء نے لفظ شعاؤں کے بجائے لکیریں استعمال کی ہے۔ تو حرکت اس جگہ ان لکیروں کو کہا گیا ہے جو خلا میں اس طرح پھیلی ہوئی ہیں کہ وہ نہ تو ایک دوسرے سے فاصلے پر ہیں اور نہ ایک دوسرے میں پیوست ہیں، اور یہی لکیریں مادی اجسام میں آپس کا واسطہ ہیں۔ ان لکیروں کو صرف شہود کی وہ آنکھ دیکھ سکتی ہے جو روح کی نگاہ کہلاتی ہے۔ کوئی بھی مادی خوردبین اس کو کسی شکل و صورت میں نہیں دیکھ سکتی، البتہ ان لکیروں کے تاثرات کو مادیت مظہر کی صورت میں پا سکتی ہے۔ انہی لکیروں کو اہل شہود کی تحقیق میں تمثل کی نمود کہا جاتا ہے۔ یہ تمثل کی نمود، تمثل یعنی کہ وہ خاکہ سا بننا، نمود بناوٹ یعنی نمو، گروتھ۔ تو انہی لکیروں کو اہل شہود کی تحقیق میں تمثل کی نمود کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ نسمہ کی لکیریں جو ہیں یہ نظر نہیں آتیں، کوئی مادی خوردبین اس کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن ان کے تاثرات، اس کی مثال یہ ہے کہ جب تاروں میں کرنٹ گزر رہا ہو تو کرنٹ نظر نہیں آتا، لیکن اگر کہیں تار سپارکنگ کر رہی ہو تو سپارک جو ہے وہ اس نسمہ کی یعنی کرنٹ کی موجودگی کا اظہار کر رہا ہے، اس لیے نسمہ کو براہ راست نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن نسمہ جو ہے یہ تمام تمثلات کی نمو کرتا ہے، یا اس کی نمود اس کو گرو کرواتا ہے یا اس کو پیدا کرتا ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء فرما رہے ہیں اب اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو لکیریں ہیں، نسمہ کی لکیریں کائنات میں یہ کس طرح کام کر رہی ہیں، تو اس بات کی وضاحت کے لیے انہوں نے ٹائم اینڈ سپیس کا قانون کے عنوان سے فرمایا کہ جب اسکولوں میں لڑکوں کو ڈرائنگ سکھائی جاتی ہے تو ایک کاغذ جس کو گراف کہتے ہیں ڈرائنگ کی اصل میں استعمال ہوتا ہے، اس کاغذ میں گراف یعنی چھوٹے چھوٹے چکور خانے ہوتے ہیں، ان چکور خانوں کو بنیاد قرار دے کر ڈرائنگ سکھانے والے استاذ چیزوں، جانوروں اور آدمیوں کی تصویریں بنانا سکھاتے ہیں۔ استاذ یہ بتاتے ہیں کہ ان چھوٹے خانوں کی اتنی تعداد سے آدمی کا سر، اتنی تعداد سے ناک، اتنی تعداد سے منہ اور اتنی تعداد سے گردن بنتی ہے۔ ان خانوں کی ناپ سے وہ مختلف اعضاء کی ساخت کا تناسب قائم کرتے ہیں، جس سے لڑکوں کو تصویر بنانے میں آسانی ہوتی ہے۔ یعنی یہ خانے جو ہیں یہ اصل میں ناپ کا کام کرتے ہیں، پیمائش کا کام کرتے ہیں، مقداروں کے تعین میں مدد کرتے ہیں، اور اس سے مختلف اعضاء کی ساخت کا آپس میں تناسب بھی قائم ہوتا ہے۔ گویا یہ گراف تصویروں کی اصل ہے، گویا یہ گراف جو ہے یہ تصویروں کی اصل قرار پا رہا ہے، یا دوسرے الفاظ میں اس گراف کو ترتیب دینے سے تصویریں بن جاتی ہیں۔ دیکھیں کتنی آسان مثال دے کر
نسمہ کی لکیروں کی یا نسمہ کی شونک کی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ بالکل اسی طرح نسمہ کی یہ لکیریں تمام مادی یا جسام کی ساخت میں اصل کا کام دیتی ہیں۔ انہی لکیروں کی ضرب و تقسیم موالید ثلاثہ کی حیتیں اور خد و خال بناتی ہیں۔ یہ جو نسمہ کی لکیریں ہیں یا شعاعیں ہیں، ان کو ملٹیپلائی کریں یا ڈیوائیڈ کر دیں، یعنی ان کے ٹکڑے کیے جائیں تو موالید ثلاثہ کی حیتیں، حیت کہتے ہیں کہ ظاہری شکلوں خاکے کو، یا خد و خال یعنی ان کے فیچرز کو بناتی ہیں۔ لوح محفوظ کے قانون کی روح سے دراصل یہ لکیریں یا بے رنگ شعاعیں، یہ جو لکیریں میں نے اس لیے شروع میں ہی آپ کی توجہ لفظ شعاعوں کے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کی کہ یہ لکیریں یا بے رنگ شعاعیں چھوٹی بڑی حرکات ہیں، ان کا جتنا اجتماع ہوتا جائے گا اتنی ہی اسی طرز کی ٹھوس حسیات ترکیب پاتی جائیں گی۔ یہ لکیریں جو ہیں، یہ بے رنگ شعاعیں جو ہیں، یہ اصل میں چھوٹی بڑی حرکات ہیں، اور ان کا پھر جتنا زیادہ اجتماع ہوگا، جتنا زیادہ ان کی کنسنٹریشن ہوگی، کسی جگہ ایک ان کی یہ جمع ہوں گی تو پھر اسی طرز کی حسیات ترتیب پائیں گی، اور جتنا زیادہ وہ اجتماع ہوگا اتنا ہی وہ ٹھوس ہوتی جائیں گی حسیات۔ یہ نسمہ سے حسیات بننے کا پورا طریقہ فرما رہے ہیں۔ انہی کی اجتماعیت سے رنگ اور کشش کی طرزیں قیام پاتی ہیں، اور انہی لکیروں کی حرکات اور گردشیں وقفہ پیدا کرتی ہیں۔ اب یہی لکیروں کی حرکات، ایک تو حرکت ہے یعنی جیسے دائیں سے بائیں کو چلنا، اور گردشیں اپنے گرد روٹیٹ کرنا، تو انہی لکیروں کی حرکات اور گردشیں وقفہ پیدا کرتی ہیں۔ اب یہ وقفہ کیا ہے، یہ کتاب کے آخر میں اس کی بڑی لمبی وضاحت آئے گی، اس وقت اسے صرف آپ پیریڈ یا پاز یا ڈیوریشن کا، کسی بھی چیز کی ڈیوریشن کو لے لیجئے۔ تو ایک طرف ان لکیروں کی اجتماعیت مکانیت بناتی ہے، انہی لکیروں کے مجتمع ہونے سے مکانیت یعنی سپیس وجود میں آتی ہے، اور دوسری طرف ان لکیروں کی گردش زمانیت تخلیق کرتی ہے، اسی کو وقفہ کہا ہے۔ یعنی گردشیں، حرکات اور گردشیں، یہ جو ان کی اجتماعیت ہے اس سے مکانیت بنتی ہے، اور لکیروں کی گردش جو ہے یہ زمانیت کو تخلیق کرتی ہے۔ تصوف کی اصطلاح میں لکیروں کے اس قانون کو نسمہ کا جذب کہتے ہیں، یعنی نسمہ اپنی ضرورت اور طبعی تقاضوں کے تحت ممکن کی شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی نسمہ یعنی یہ جو حرکت کی شعاعیں ہیں، لکیریں ہیں، وہ اپنی ضرورت اور اپنے طبعی تقاضوں کے تحت ممکن کی شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے۔ نسمہ کو مذکر استعمال کیا گیا، اصل میں یہ نسمہ ذہن کو کہتے ہیں، یہاں یہ جو بے رنگ شعاعیں ہیں یہی ذہن کہلاتی ہیں۔ نسمہ اپنی ضرورت اور پھر اپنے طبعی تقاضوں کے تحت ممکن کی شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے، امکانات یعنی اس کے لیے کیا پاسبلٹیز اویلیبل ہیں ان میں سے وہ ڈھل جاتا ہے۔ تو تصوف میں ممکن اس چیز کو کہتے ہیں جس کو آخری درجے میں یا تکمیل کے بعد مادی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ یہ مادی حیت جو موالید ثلاثہ کی کسی نوع میں دیکھی جاتی ہے تشخص کہلاتی ہے۔ یہ تشخص یعنی تشخیص ہو سکتی ہے، مادی حیت یعنی اس کی مادی شکل و صورت ہی کی وجہ سے اس کا تشخص ہوتا ہے، اس کی تشخیص ممکن ہوتی ہے، اس کو پہچانا جاتا ہے۔ اور یہ لکیریں تشخص سے پیشتر جن بنیادی حیت کی تخلیق کرتی ہیں
ان حیت کا نام تصوف کی زبان میں تحقق ہے، یعنی وہ حقیقت جو تشخص کی بنا قائم کرتی ہے۔ پہلے ایک حقیقت ہے، اس کے اوپر پھر اس کی شناخت ہوتی ہے، تو یہ تحقق اور تشخص، یہ اس چیز کو کہا گیا ہے۔ اب اس حیت کو تمثل بھی کہا جاتا ہے، یعنی اسی تحقق کا ایک نام تمثل بھی ہے۔ تو یہ حیت دراصل مفرد ہے۔ اب یہ حیت اصل میں کیا ہوتی ہے؟ یہ مفرد ہوتی ہے، یہ سنگولیرٹی ہوتی ہے۔ لوح محفوظ کے قانون میں نسمہ کی وہ شباہت جس کو مادی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس کو حیت مفرد، تحقق یا تمثل وہ کہلاتی ہے۔ نسمہ کی وہ شباہت شکل و صورت نہیں کہا، یعنی وہ ایک غیر مرئی سی شکل ہے جس کو مادی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس کو حیت مفرد، تحقق یا تمثل کہا گیا۔ اور نسمہ کی وہ شکل یا وہ صورت جس کو مادی آنکھ دیکھ سکتی ہے، اسی کو حیت مرکب، تشخص یا جسم کہلاتی ہے، یا جسم کہا جاتا ہے۔ جب حیت مفرد اجتماعیت کی صورت میں اقدام کر کے اپنی منزل تک پہنچتی ہے تو حیت مرکب ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ہی بڑا راز بتا دیا کہ حیت مفرد اجتماعیت کی صورت میں اقدام کرتی ہے، یعنی کسی بھی، جیسے اب کوا ایک نو ہے، تو جب کوے کا اجتماعی خاکہ بنتا ہے تو وہ پوری نو کو لے کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ منزل تک پہنچتا ہے تو ایک انفرادی طور پہ کوا سامنے آئے گا۔ تو جب حیت مفرد اجتماعیت کی صورت میں اقدام کر کے اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے تو حیت مرکب ہو جاتی ہے۔ گویا ابتدائی حالت حیت مفرد ہے اور انتہائی حالت حیت مرکب ہے۔ ابتدائی حالت کو روح کی آنکھ اور انتہائی حالت کو جسم کی آنکھ دیکھتی ہے۔ یہ تمثل اور جسم، تحقق اور تشخص، ان دونوں کی حیت مفرد اور حیت مرکب، یہ 6 اصطلاحات کو سمیٹ دیا انتہائی آسان انداز میں، کہ ابتدائی حالت کو روح کی آنکھ دیکھتی ہے، یعنی تحقق، اور حیت مفرد یا تمثل کو روح کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، لیکن انتہائی حالت کو، جسے حیت مرکب یا تشخص یا جسم کہا جاتا ہے، اس کو جسم کی آنکھ بھی دیکھتی ہے۔ یاد رکھیں یہ بات حضور قلندر بابا اولیاء نے واشگاف بیان کر دی ہے کہ نسمہ وہ مخفی روشنی ہے جس کو نور کی روشنیوں میں دیکھا جا سکتا ہے، اور نور وہ مخفی روشنی ہے جو خود بھی نظر آتی ہے اور دوسری مخفی روشنیوں کو بھی دکھاتی ہے۔ نسمہ وہ مخفی روشنی ہے جس کو نور کی روشنیوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ نسمہ کو ہم عام روشنیوں کی ذریعے سے یا ان کی مدد سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ نور کی روشنیوں میں دیکھا جا سکتا ہے، اور نور وہ مخفی روشنی ہے جو خود بھی نظر آتی ہے اور دیگر مخفی روشنیوں کو بھی دکھاتی ہے۔ اس کے بعد حواس خمسہ کا بیان آئے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہاں رک جاتے ہیں، کیونکہ وہ تھوڑا سا بالکل ایک سبجیکٹ سے الگ ہٹ کر ہو جائے گا۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ اس جذبے، اس ذوق و شوق کے ساتھ اس مطالعے میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فہم و فراست میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اس کتاب لوح قلم کی تفہیم کی سعادتوں سے بہرہ مند فرمائے۔